السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 پڑھیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے پہلے آیت نمبر 30 میں فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین، ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا کہ اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ جانشین بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، جو خون بہائے گا، جب کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، حق تو ہمارا ہے، تو انسان کو کیوں بنانے جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ان کو جواب دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ اور سکھلائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، یعنی کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ ثم پھر آرازہ پیش کیا ہم ان کو، یعنی ناموں کو، الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ اب فرشتوں کو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ جواب دینے لگے ہیں۔ کیا کہا؟ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی، تم مجھے خبر دو، اب بتاؤ تم مجھے، باسماء نام، ہؤلاء یہ سارے کے سارے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہو تم اعتراض جو کرتے ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو جو نام سکھائے ہیں نا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ذرا بتاؤ کیا میں نے کو سکھایا، کیا کیا چیزیں میں نے اس کو بتائی ہیں۔ فقال انبئونی، اللہ کہتے ہیں انبئونی بتاؤ مجھے، خبر دو کیا میں نے اس کو بتایا، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہمارا زیادہ حق ہے زمین میں جانشین بننے کا، خلیفہ بننے کا، تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ مجھے، پھر اپنی اس بات میں سچی ہو نا، تو جو میں نے اس کو نام بتایا بتاؤ کیا میں نے اس کو بتایا، تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ۔ اب وہ فرشتے تھے، انسان تو ہے نہیں تھے، شیطان تو ہے نہیں تھے جو اکڑ جاتے، جس سے انسان اکڑ جاتا ہے، جس طرح ابلیس جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فرشتے ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، انہوں نے تو کبھی اللہ کی نافرمانی کی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو کرتے ہی وہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کی صفت ہے، تو فرشتوں نے کیا آگے جواب دیا جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بتاؤ مجھے، ان کو نہیں تھا نا پتا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو کہتے ہیں ان سب نے کہا فرشتوں نے، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم، نہیں کوئی علم، لنا ہمیں، الا مگر، ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب فرشتوں نے کیا کتنا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے یا فلاں کہ یہ آگے پیچھے کی باتیں نہیں ماری، وہ کہتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا لا علم، نہیں کوئی علم، لنا ہمارے پاس، الا مگر اتنا ہی، علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اب یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ جو تو ہم سے نام پوچھ رہا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہی نالج ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں انکا، یقیناً آپ، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں مخاطب، انکا انتا، یقیناً آپ، یہ انکا کاف جس کا مطلب بھی مخاطب کے لیے استعمال تھا آپ، اور انتا کا مطلب بھی آپ ہوتا ہے، یعنی یقیناً آپ ہی ہیں، کیا؟ ان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں العلیم، خوب جاننے والے، الحکیم، خوب حکمت والے۔ اب یہ فرشتوں نے اعتراف بھی کر لیا اپنی کم علمی کا، اپنی لا علمی کا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر دی کہ اللہ تو پاک بھی ہے اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ حاکم ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی علم کہتے ہیں یا اللہ تیرے پاس ہے، اور حاکم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ تو ہی حکمت والا ہے، سب سے بڑا حکمت والا۔ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہتے تھے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیری حکمت ہے وہ تو ہی جانتا ہے کہ تو کیوں ہمیں چھوڑ کر انسان کو بنا رہا ہے، تو بہتر حکمت ہے تیرے پاس، تو تیرے پاس زیادہ علم ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ کون اس میں زمین میں میرا جانشین خلیفہ بننے کا حقدار ہے۔ تو اس لیے فرشتوں نے یہ اعتراف بھی کر لیا۔
تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. آج کی حدیث کی طرف چلتے ہیں. آج کی حدیث کا جو ٹائٹل ہے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقولو وہ کہا کرتے، بین سجدتین 2 سجدوں کے درمیان، یعنی کہتے ہیں کہ 2 سجدوں، ایک سجدہ کیا اور جب سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں نا اس میں کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دعا اللہم اے اللہ اغفر لی تو مجھے معاف کر دے، وارحمنی تو مجھ پر رحم فرما، واہدنی اور تو مجھے ہدایت دے، وعافنی اور تو مجھے عافیت دے، ورزقنی اور تو مجھے رزق دے. یہ دعا ہے، یہ آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.